السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک میں امام باڑے، قبرستان، مسجدیں و دیگر دینی ملی اداروں کے نام سے بڑی تعداد میں ہماری زمینیں وقف ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ان کاموں کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زمین و جائیداد کو وقف کیا۔ اس وقت ان کی حفاظت، ان کا تحفظ ایک اہم مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے کاغذات کو مہیا کریں اور ان کی حفاظت کی جو بھی شکلیں ممکن ہے اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ ایک اہم مسئلہ ہے امید پورٹل میں کاغذات کو اپلوڈ کرنا، جس کا وقت 5 دسمبر تک ہے۔ اس بارے میں عام لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جا رہی ہے۔ آج جب ہم نے سپریم کورٹ کے وکیل سے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور اسی طرح سے دیگر تنظیموں کے ذمہ داران سے جو آج ہم نے بات کی، اور اسی طرح سے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا جو خط موصول ہوا، تو اس سے ایک بات یہ واضح ہو کر سمجھ میں آئی کہ امید پورٹل میں وقف کی انہی جائیدادوں کو اپلوڈ کرنا ہے، ان کے کاغذات کو اپلوڈ کرنا ہے جو وقف ہو، اور دوسرا وقف بورڈ میں، ریاستی وقف بورڈ میں، صوبائی وقف بورڈ میں پہلے سے اس کا اندراج ہو، اس کا رجسٹریشن ہو چکا ہو۔ امام باڑے، قبرستان، مدرسے، مساجد، ان کی وہ زمینیں جو پہلے سے وقف ہے اور ریاستی صوبائی وقف بورڈ میں پہلے سے اس کا اندراج اور رجسٹریشن ہو چکا ہے، تو پہلی فرصت میں ہم کام یہ کریں کہ امید پورٹل پر ان کے کاغذات کو اپلوڈ کریں۔ 5 دسمبر تک وقت ہے، اور بہار میں مولانا مظہر الحق اور سنی وقف بورڈ کی جانب سے کام کیے جا رہے ہیں، عملہ متعین ہے۔ ہم لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ البتہ مسجد، مدرسہ، امام باڑہ وغیرہ، ان کی وقف کی وہ زمینیں جو کسی ٹرسٹ کے تحت یا سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہیں اور وقف بورڈ میں پہلے سے اندراج نہیں ہے، رجسٹرڈ نہیں ہے، تو پھر اس کو امید پورٹل پر رجسٹرڈ کرنا ضروری نہیں ہے۔ امید پورٹل پر اس کے کاغذات کو اپلوڈ کرنا ضروری نہیں ہے۔